حضرت نوح علیہ السلام جب دعا کرتے ہیں نا قوم کے لیے تو کہتے ہیں اے اللہ میں نے ان کو دن کو سمجھایا، رات کو سمجھایا، یہ سمجھتے نہیں ہیں، تو ہاتھ اٹھائے اے اللہ ان کو غرق کر دے، تباہ کر دے، برباد کر دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ایک معاملہ پیش کیا، فرمایا نوح برتن بنا۔ نوح علیہ السلام برتن بناتے رہے، جب خوب بنا چکے تو بنانے کے بعد اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر نوح ان کو توڑ ڈال۔ فرمایا اللہ اتنی محنت سے بنائے، دن رات میں نے محنت کی اور سختیاں اٹھاتا رہا، پریشانیاں اٹھاتا رہا، اے اللہ میں ان کو کیسے توڑ ڈالوں؟ تو اللہ نے فرمایا اے نوح تو نے تو کتنی آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ ان کو برباد کر دے۔ اے میرے پیغمبر میں نے ان کو کس محبت سے بنایا ہے، میں نے ان کو کس محبت سے بنایا ہے، میں ان کو کیسے تباہ کروں، میں ان کو کیسے برباد کروں، میں ان کو کیسے تکلیف دوں؟ اللہ 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 کو انسانوں سے محبت ہے اور اللہ کا مطالبہ ہے کہ اے انسانوں میں تم سے محبت کرتا ہوں، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری نور کی قسم، میرے چہرے کی قسم، تم بھی مجھ سے پیار کر، تم بھی مجھ سے پیار کر، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تم بھی مجھ سے پیار کر، مجھ سے محبت کر۔ میں نے تیرا چہرہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، میں نے تیرے اندر اپنے روح پھونکی ہے، تو مجھ سے جدا نہیں، تو مجھ سے بھاگ کے کہاں جا رہا ہے، کیوں مجھے چھوڑ رہا ہے؟ تو مال کے پیچھے مجھے چھوڑتا ہے، تم بیوی بچوں کی وجہ سے مجھے چھوڑتا ہے، خاندان قوم قبیلے کی وجہ سے مجھے چھوڑتا ہے، مال و متاع کی وجہ سے مجھے چھوڑتا ہے، بادشاہ کی وجہ سے چھوڑتا ہے۔ بتا جب تیری اولاد تیرے کام نہ آئے گی، تیرا مال تیرے کام نہیں آئے گا، تیرا خاندان تیرے کام نہیں آئے گا، تیری رشتہ داری تیرے کام نہیں آئے گی، تیرے دوست، تیرے احباب، تیرے بیوی، تیرے بچے تیرے کام نہیں آئیں گے، او بندے میں پھر بھی تجھ سے محبت کروں گا، میں پھر بھی تجھے چاہتا ہوں، میں پھر بھی تجھے اپنے دل میں بسا کے رکھتا ہوں، میرے بندے مجھ سے دور نہ ہو، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو مجھ سے محبت کر۔ سارے تیرا سہارا چھوڑ دیں گے لیکن میں تیرا الہ، میں تیرا رب تجھے نہیں چھوڑوں گا، قبر میں میں تیرے کام آؤں گا، محشر میں میں تیرے کام آؤں گا، جنت میری ہے میں اس جنت میں تجھے داخل کروں گا، جہنم میری ہے تو مجھ سے محبت کرے گا میں تجھے جہنم سے بچاؤں گا۔ اللہ کا مطالبہ ہے اللہ سے محبت کرنا سیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، محرم کا مہینہ شروع ہے، محرم کا مہینہ شروع ہے، سب مہینوں سے پہلا مہینہ، سب مہینوں سے پہلا مہینہ، اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ محرم۔ ہمارے تو چلتا ہے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، سارے بچے جانتے ہیں، بوڑھے جانتے ہیں، جوان جانتے ہیں، کیا جی جنوری ہے جی فروری ہے، یہ عیسائیت کے نام ہے، عیسائیت کے مہینوں کے نام، اسمی نام۔ ہمیں جو اسلامی نام دیے گئے وہ محرم ہے، سب سے پہلا مہینہ۔ محرم سے سال کی ابتدا شروع ہو رہی ہے، محرم سے سال کی ابتدا شروع ہو رہی ہے، اور محرم کے مہینے کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ ایک سال کا نامہ اعمال بند ہو چکا، اب نئے سال کا نامہ اعمال شروع ہوگا۔ ایک سال گزرا، گناہ بھی ہوئے، نیکیاں بھی ہوئی، آخر مہینہ ذوالحج گزرا، جیسے ہی مہینہ سارے جناب 12 مہینے ختم، اب نیا مہینہ شروع۔ اب اس نئے مہینے میں اعمال کی نئے سرے سے کیا ہو رہا ہے؟ کوشش ہو رہی ہے جی ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں، ہم برائیوں سے بچ جائیں، گناہوں سے بچ جائیں۔ تو محرم کے مہینے کو خاص فضیلت حاصل ہے کہ محرم میں ایسے ایسے حالات آئے ہیں پہلے دور کے اندر۔ ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ محرم میں 10 محرم کو کیا ہوا کہ حضرت امام حسین شہید ہوئے نا، تو مسلمانوں نے کیا کیا؟ امام حسین کو شہید کر دیا۔ تھوڑا سا لگا کر کے پیچھے کرو، مسلمانوں نے ہی امام حسین کو شہید کر دیا۔
حالانکہ 10 محرم میں صرف یہ فضیلت نہیں ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، بلکہ اس کے علاوہ بہت سے حالات ایسے آئے کہ جو 10 محرم کو ہوئے اور محرم کے مہینے میں ہوئے۔ اور میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے مٹی سے بنایا تو حکم دیا فرشتوں کو کہ تم کیا کرو، آدم کا پتلا بناؤ۔ جب آدم کا پتلا بنایا گیا، بنانے کے بعد چہرے کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور پھر اس کے اندر روح پھونکی، اور جس وقت روح پھونکنے کے بعد جنت میں ڈال دیے گئے۔ پھر لغزش ہو گئی آپ سے، جیسے لغزش ہوئی تو لغزش ہونے کے ساتھ جنت سے نکال دیے گئے۔ جب جنت سے نکالے گئے تو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام 40 برس تک روتے رہے، 40 برس تک روتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام روتے روتے ان کی آنکھوں سے لڑی بن چکی تھی، روتے روتے ان کی آنکھوں سے لڑی بن چکی، دن کو بھی رو رہے، رات کو بھی رو رہے، ہر وقت چین نہیں آتا، جنت کی بہاریں، اللہ کا دیدار، جنت کے باغات بھول نہیں رہے، رو رہے ہیں، دن کو بھی رو رہے، رات کو بھی رو رہے، روتے روتے آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بن چکی۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، 40 سال مسلسل روتے رہے، اور حلیہ بگڑ چکا ہے۔ حلیہ گندمی رنگ تھا، گندمی رنگ میں جنت کی آب و بہاریں، جنت کی ہوائیں، جنت کی خوشبوئیں۔ فرمایا جیسے ہی دنیا میں آئے تو جنت کی خوشبوئیں چھین لی گئی، جنت کی ہوائیں چھین لی گئی، گرمی، سورج کی گرمی، سورج کی تپش سے اور زمین کی آہٹ سے، زمین کی آواز سے اور زمین کے ذرات سے رنگ بدلنے لگا، اور غم دل کے اندر، دل افسردہ ہے کہ میں اپنے رب کو ناراض کر چکا۔ اللہ اکبر، دل افسردہ ہے کہ میں اپنے رب کو ناراض کر چکا، اور اس ناراضگی میں دل سہم نہیں رہا، دل حوصلہ نہیں پا رہا، اور رونا شروع کیا۔ اللہ میں آپ سے جدا ہو چکا، میں اللہ آپ کی جنت سے جدا ہو چکا، اللہ آپ نے میرے اوپر کتنی مہربانی کی، مجھے جنت میں ڈالا، جنت کی خوشیاں دی، جنت کی بہاریں دی، مگر اللہ میں قدر نہ کر سکا، اللہ میں شکر نہ کر سکا، اور مجھ سے ایک لغزش ہو چکی، اللہ وہ لغزش جو ہو چکی، مجھے تو آپ نے زمین میں ڈال دیا، مگر اللہ میرا دل سنتا نہیں، مجھے حوصلہ ہوتا نہیں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ 40 سال اس غم میں کہ مجھ سے جو غلطی ہو چکی میں کیسے معافی مانگوں۔ آدم کی یہ صفت ہے کہ آدم کی اولاد کبھی گناہوں پہ ڈرتی نہیں، شیطان کی اولاد گناہوں پہ ڈرتی ہے۔ یاد رکھو شیطان صفت ہے، یہ انسانوں میں سے بھی ہے اور جنوں میں سے بھی ہے۔ جو انسان شیطانی صفات کے اندر ہے اور اسے غم نہیں، اسے کوئی فکر نہیں اللہ کی، اور اللہ کو دل میں بسا کے زندگی نہیں کر رہا، یہ شیطانوں کی صفت میں ایک صفت میں داخل ہے، اور یہ ایک انسان ہے ظاہری طور پہ، لیکن ایک شیطان ہے، شیطان کا بیٹا ہے، اور کیا کر رہا ہے، انسانوں کو تنگ کر رہا، دھرتی کو گندا کر رہا، اپنے عمل سے لڑائیوں میں، پریشانیوں میں، سختیوں میں اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی طرف بھاگ رہا، اور مخلوق خدا کو یہ تنگ کر رہا۔ اور آدم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، اب دل حوصلہ نہیں پکڑ رہا، 40 سال روتے روتے روتے، جس وقت 40 سال گزرے تو فرماتے ہیں کہ یہ چڑیاں کیا کرتی، آگے آدم علیہ السلام کی آنکھوں پہ بیٹھتی اور اس پانی کو پیتی اور چہچہاتی، اور کیا کرتی، وہاں سے اڑتی۔ تو آدم صاحب کہتے اللہ، اے اللہ میں کتنا بدنصیب ہوں کہ یہ چڑیاں آتی ہیں اور چڑیاں آگے کیا کر رہی ہیں، میرے ساتھ ہنسی مذاق کرتی ہیں کہ دیکھ آدم نے کیا گناہ کیا۔ تو غیب سے آواز آئی، اے آدم یہ تیرے ساتھ ٹھٹھا مذاق نہیں کرتی، بلکہ تیری آنکھ سے جو نکلا ہوا پانی ہے اس قدر میٹھا ہے کہ یہ شہد سے بھی میٹھا ہے۔ چڑیاں دیکھ کے خوش ہوتی ہیں کہ آدم کی توبہ کتنی کامل ہے، آدم کی توبہ کتنی کامل ہے کہ اسے اللہ کے نظر چین نہیں آتا۔ وہ آدم کا بیٹا اور اسے اللہ کو چھوڑ کے چین ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ آدم کا بیٹا اور کیا ہو، اللہ کو چھوڑ کے سے چین ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ شیطان کا بیٹا ہو سکتا ہے، آدم کا بیٹا نہیں ہو سکتا کہ جس کو اللہ کو چھوڑ دے اور دنیا کی دلدل میں پھنس چکے۔ کرتے کرتے جب 40 سال گزرے تو میدان عرفات میں ادھر حوا علیہ السلام ان کا رنگ بھی سیاہ ہو چکا ہے،
آدم علیہ السلام کا بھی رنگ گندمی رنگ سے بدل چکا ہے. تو 40 سال کے بعد میدان عرفات میں ہماری ماں اما حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام ملے اور پھر کیا کہنے لگے؟ پاپا کے اندر آتا ہے فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ہم نے آدم پہ ایک جملہ القا کر دیا کہ اے آدم تم یہ پڑھ، اے آدم ان الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کر، ہم تیرے گناہ کی معافی کرتے ہیں. وہ جملہ کیا تھا؟ دونوں اما حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام دونوں کی زبان سے نکلا. کہنے لگے دونوں میاں بیوی، ہمارے اما اور ہمارے ابا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اما اور ابا دونوں بولے. ابا جان کہنے لگے، اما جان کہنے لگی اللہ، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا. اے اللہ، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم بڑے خسارے والے ہو جائیں گے. اے اللہ، ہم بڑے ظلم کرنے والے ہو جائیں گے. اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا. اے اللہ، اگر آپ نے ہمیں بخشا نہ، اگر ہمیں آپ نے معاف نہ کیا تو اللہ ہم بڑے خسارے والے، بڑے تکلیف اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. کیا کر رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حوا علیہ السلام میدان عرفات میں 40 سال کے بعد مل رہے ہیں، اور 40 سال کے بعد جملہ زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ اللہ اللہ، ہمارے رب، اے ہمارے رب، ربنا ظلمنا، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہمیں بخشش نہ کی، اے اللہ ہم نے اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اللہ اگر آپ نے ہم پہ رحم نہ کیا، آپ نے معاف نہ کیا، آپ نے ہم پہ رحم نہ کیا، وَتَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ہم ضرور، یہ نہیں کہا، جملہ دیکھو، البتہ ہم ضرور خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ خسارے والوں میں سے نہ ہو. اللہ ضرور ایسا ہوگا کہ اگر آپ نے معاف نظر کرم نہ کی، رحمت ہم پہ نہ کی، تو اللہ میں تو ایک انسان ہے اور میری بیوی بھی ایک انسان ہے، تیرے بغیر کوئی سہارا تو ہے نہیں کہ جہاں تجھے چھوڑ کے کہیں چلے جائیں یا کسی وادی میں چھپ جائیں. چھپ بھی نہیں سکتے، چھوڑ بھی نہیں سکتے، رحم بھی تیرے پاس ہے، بخشش بھی تیرے پاس ہے. اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ تو بخشش کر دے، تو رحم کر دے. اگر نہ کیا تو اے اللہ ہم بھی کہتے ہیں ہم بڑے خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ نہیں کہا بڑے، بلکہ ضرور ایسا ہوگا. اب یہ جملے کون سکھا رہا ہے؟ اللہ خود سکھا رہے ہیں. فتلقى آدم ربه، اللہ نے آدم علیہ السلام کے اوپر القا کیا جملوں کو. فتاب علیہ، آدم نے کیا کیا؟ آدم نے رجوع کیا، آدم نے توبہ کی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اب یہ جو دن تھا جس دن میں انہوں نے توبہ کی وہ 10 محرم تھا. یعنی اب کیا ہو گیا؟ محرم کی غالباً 2 تاریخ ہے، یہ یکم ہے، تو فرمایا 10 محرم کو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو رہی ہے میدان عرفات کے اندر. اللہ نے 10 محرم کو بڑی فضیلت دی ہے دنیا میں. آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم کو قبول ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد دور آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. حضرت نوح علیہ السلام جب قوم کو سمجھاتے رہے، دن کو سمجھایا، رات کو سمجھایا، اور کیا کہتے ہیں؟ ان ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم قال يا قوم انی لكم نذیر مبین. کہنے لگے اے قوم میں تمہیں اللہ کی طرف سے کھول کے ڈراتا ہوں. تم کھول کے ڈراؤ، یعنی عبد اللہ، یہ کہ تم اللہ کی بندگی کرو. واتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے ڈرو. واطیعون، اے قوم میری پیچھے چلو، جیسے میں کہتا ہوں ایسے کرو. اللہ کیا کریں گے؟ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى، اگر تم میری بات مان لو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے، میرے پیچھے چلو گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى، تمہیں مہلت عطا کرے گا، لمبی زندگی دے گا، تمہیں لمبی زندگی دے گا. جب تم میرے پیچھے چلو گے تو چلنے پہ کیا ہوگا؟ ایک تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور دوسرا کیا کرے گا؟ تمہیں مہلت دیتا چلا جائے گا، تمہاری زندگیوں میں اضافہ ہوگا، تمہاری عمریں بڑھ جائیں گی. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اور
ساتھ کیا فرمایا کہ جس وقت موت کا وقت آ جائے اس میں تخیر نہیں ہوا کرتی. ساتھ کیا لو کانوا یعلمون، لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ جانتے، کاش یہ لوگ جانتے کہ جس وقت موت کا وقت آ چکا وہ تخیر نہیں کرتا. کاش یہ لوگ جانتے اللہ کے پیچھے، اللہ کی محبت میں اور رسول کے پیچھے تباہ کرنے میں اللہ کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور لمبی عمریں عطا کرے گا. اب یہ کہ پیغمبر کو سمجھا رہے ہیں علیہ السلام، سمجھاتے سمجھاتے کتنے سال گزر گئے؟ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 1350 سال تک. بتاؤ کتنی محنت ہوگی، کتنی محنت ہوگی. 1350 سال تک یہی بات سمجھاتے رہے. اور کیا کہتے ہیں لیلا و نہارا فلم یزدہم الا فرارا. اے اللہ میں نے رات کو بھی سمجھایا، دن کو بھی سمجھایا، مجموع میں بھی کیا اور تنہائی میں بھی ایک ایک کو سمجھایا. فلم یزدہم الا فرارا. اے اللہ ان کی بات، جب میں نے ان کو بات کہی تو بجائے سننے کے یہ مجھے بھاگتے رہے، بھاگتے رہے، بھاگتے رہے، یہاں تک کہ کانوں میں انگلیاں دے ڈالتے. کہتے یہ عجیب بوڑھا ہو چکا ہے، پہلے کیا تھا اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، اب کیا بن چکا؟ اللہ نے حکم بدلا نا، کہا برتن بنا، تو پھر کیا کہنے لگے یہ کمہار بن چکا ہے. اللہ نے پھر تیسرا حکم بدلا، فرمایا تو کشتی بنا، تو پھر کیا کہنے لگے یہ بڑا ہی بن چکا ہے. پیغمبر کو حکم ہو رہا ہے اور پیغمبر اپنی محنت میں لگاتار محنت کرتا چلا جا رہا اور وہ نام بدلتے چلے جا رہے. کہتے ہیں پہلے یہ بڑا جواب تھا، ہمیں کہتا تھا میں نبی ہوں، نبی ہونے کے بعد ہمیں دعوت دیتا، ہم ان کی اس بات کو نہ مانتے، ہم اسے ٹھکراتے. پھر کرتے کرتے اس نے برتن بنانا شروع کر دیے، پھر برتنوں سے جان چھوٹی، پھر کمہار یار بڑے ہی یعنی لکڑیوں کا کام کرنا شروع کر دیا. اب لکڑیوں کا کام بھی اللہ کے حکم سے، برتن بنانا بھی اللہ کے حکم سے. پھر جس وقت طوفان نوح آیا تو طوفان نوح میں اللہ نے کیا حکم دیا تھا کہ تو کشتی بنا. تو جاہل قسم کے لوگ، قرآن کے اندر آتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل تم سے بات کریں تو کہو تم پہ سلامتی ہو، تم اپنا کام کر میں اپنا کام کرتا ہوں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اب یہ کیا کرتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں اے نوح، پہلے تم اپنے آپ کو پیغمبر کہتا تھا، پھر تو کہنے لگا، برتن بنانے لگا، پھر تو کمہار بن چکا، اب تیرے برتن ختم ہوئے، اب تو بڑا ہی بن چکا، لکڑیوں کا کام شروع کر دیا. اے نوح یہ جو کشتی تو بنا رہا، کیا تو پاگل ہے؟ کیا تو دیوانہ ہے؟ تو سمجھتا نہیں کشتی تو پانی میں چلتی ہے، پانی کہاں سے آئے گا، یہ کشتی کہاں سے چلے گی؟ تو کیسا انسان ہے؟ کشتی ہوتی ہے کوئی چھوٹی سی کشتی ہوتی ہے، کوئی بڑی کشتی کتنی ہوتی ہے، تو ایسی بڑی کشتی بنا رہا کہ اس کا کھڑا ہونا مشکل ہے، یہ چلے گی کہاں سے؟ عقل کے اندھے، آنکھوں کے اندھے، دماغ کے اندھے، نہ نبی کی محنت کو سمجھتے ہیں، نہ اللہ کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کون ہے. دعا کرے اللہ عقل کا اندھا نہ بنائے، اللہ عقل کا اندھا نہ بنائے. ایک آنکھ یہ دیکھ رہی ہے، ایک دل کی آنکھ انسان کی دیکھتی ہے، اللہ دل کی آنکھ کا اندھا نہ بنائے. یہ دل کے اندھے لوگ، دل کے اندھے ہیں. اور کس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ یا حسرتن علی العباد، یا حسرتن علی العباد، ہائے مجھے میرے بندوں پہ افسوس. ہائے اللہ خود حملہ ایسا، یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس میرے بندوں پہ، ہائے افسوس میرے بندوں پہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں. کس بات پہ افسوس؟ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. جب بھی اس کے پاس پیغام رساں آیا، جب بھی اس کے پاس پیغام لے کے ایک نبی آیا، ایک رسول آیا، ایک دین کا پیغام لے کے آیا، تو جب لے کے آیا ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، تو ان لوگوں نے اس نبی کے ساتھ ٹھٹھا مذاق شروع کر دیا. ان لوگوں نے ان نبی کے ساتھ ٹھٹھا مذاق شروع کر دیا. دیکھو جی پہلے تو ایسا تھا، ہمارے درمیان ہی پلا جمع، اب پہلے چھوٹا سا تھا اب بڑا ہوا. اب ہمیں کیا تلقین کرتا ہے، ہمیں کہتا ہے نماز پڑھو، ہمیں کہتا ہے جناب اللہ کو مانو، ہم اپنے باوجداد کے دین کو چھوڑ دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبیوں کے ساتھ مذاق. فرمایا اللہ نے دوسری جگہ فرمایا اللہ یستہزئ بہم یمدہم فی طغیانہم یعمہون. آج تو یہ مذاق کر رہے ہیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ ان کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کریں گے. آج تو یہ ہے نا کہ لوگ جہالت میں کیا کرتے ہیں، مولوی صاحب بڑھ گیا جناب داڑھی رکھ کے بھی داڑھ رکھے تھا، ہاں جی بڑی بڑی داڑھ رکھے تھا، دیکھو دنیا تو پہنچوں تک پہنچ جاتے ہیں، مولانا کا پتھر بن گیا. افسوس در افسوس. بھنگی کی زندگی اچھی ہے، بھنگی کی زندگی اچھی ہے، یہ غیروں کی زندگی اچھی ہے جنہیں نہ باپ کا پتہ، نہ باپ کا پتہ، نہ بیٹے کا پتہ، نہ بیٹی کا پتہ، نہ اسے یہ پتہ خاندان کیا ہے، نہ اسے یہ پتہ قبیلہ کیا ہے، نہ اسے یہ پتہ محبت کیا ہے، نہ اسے یہ پتہ کہ رشتے کیسے جڑتے ہیں. یہ کس لیے
اللہ اکبر اللہ اکبر. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، کہ انہوں نے خرید لیا گمراہی کے، دین کے بدلے میں گمراہی کو، ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدون، ان کی یہ تجارت ان کے کسی کام نہ آئی. علماء کے ساتھ ٹھٹھا مزاح، نبیوں کے ساتھ ٹھٹھا مزاح، نیک لوگوں کے ساتھ ٹھٹھا مزاح، یہ کن لوگوں کی صفت ہے؟ تب انہوں نے کیا کیا؟ مزاح کیا. مزاح کرنے کے بعد نوح علیہ السلام پہ قربان جائیں. اللہ، نبی کی استقامت کیسی ہے، نبی کا عمل کیسا ہے، عجیب عمل ہے. ایسی استقامت کے ساتھ کہ وہ اس کشتی میں آگے کیا کر رہے ہیں؟ گند ڈال رہے ہیں. اس کشتی میں آگے گند ڈال رہے ہیں، پخانا کر رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں، لیکن نبی بھی قربان جائیں اندر سے صاف ہیں. ظاہری طور پہ کیا جسم پہ پیشاب نظر آ رہا ہے، جسم پہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے کشتی میں کیا کر رہے ہیں؟ گندگی میں کام کر رہے ہیں. آنکھوں کا نظر کا دھوکہ ایسا لگا ظالموں کو کہ وہ سمجھ یہ نبی پاگل ہے. استغفر اللہ. لیکن نبی کس کا پابند ہے؟ اللہ کا حکم کا پابند. جب کشتی بن چکی حکم ہو گیا کہ اب کیا کرو؟ جتنے ماننے والے کشتی میں سوار کر دو، پرندوں کو سوار کر دو، جانوروں کو سوار کر دو، انسانوں کو سوار کر دو. غالباً 82-83 آدمی سوار ہو گئے. جیسے سوار ہوئے حکم دے دیا وفارت تنور. نشانی کیا بتائی کہ جس وقت پیغمبر آپ دیکھیں کہ تندور میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، ان کے عذاب کا وقت آ چکا ہے. جب تندور میں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو اب یہ سمجھ لو کہ ان کے عذاب کا وقت آ چکا ہے. بس کیا ہوا؟ تندور میں سے پانی آنا شروع ہوا تو نبی نے اپنا کام شروع کیا. بندوں کو کیا کیا؟ کشتی میں بٹھایا، جانوروں کو، پرندوں کو، جتنے بھی حیوانات تھے ایک ایک جوڑا سارا کشتی میں بٹھا دیا اور سمجھ گئے کہ اب وقت آ چکا ہے. تندور نے پانی شروع کیا، آسمان کی رگیں کھل چکی، زمین کی رگیں کھل چکی، پانی آنن فانن ادھر سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے سمندر کا سمندر اکٹھا ہو گیا. اب کیا ہوا؟ کشتی چڑھتی گئی. فرمایا بیٹا کنعان. کہنے لگا نوح علیہ السلام بیٹا دیکھ، اے میرے بیٹے یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے دیکھ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا. کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں ابا جان میں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ جاؤں گا، اے ابا جان میں بلندیوں پہ چڑھ جاؤں گا. فرمایا اے میرے بیٹے آج تجھے پہاڑوں کی بلندیاں نہیں بچا سکتی. اور ساتھ کیا؟ اللہ میرا بیٹا ہے اس کو بچا. فوراً وہی آئی انہ عمل غیر صالح. اے میرے پیغمبر سوال مت کرنا، یا نوح انہ لیس من عمل غیر صالح. فرمایا اس کے عمل غیروں جیسے. فلا تسألنی ما لیس لک به علم، خبردار مجھ سے سوال کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے. پیغمبر کو تنبیہ کر دی گئی اور بیٹا آنکھوں کے سامنے جناب موجوں کے اندر غرق ہوتا فرمایا کیا؟ پہلے یہاں تک پانی آیا، پھر گردن تک گیا اور ایک موج آئی اور سب کو بہا کے لے گیا. بیٹا بھی چلا گیا. اب کتنا وقت گزرا؟ فاتح کو 40 دن گزرے تو وہ پانی چلتا رہا. جس دن وہ کشتی رکی ہے، جس دن جودھی پہاڑ پہ اس نے اپنا ڈیرا ڈالا ہے، فرمایا وہ 10 محرم کا دن تھا جس دن اللہ نے جودھی پہاڑ پہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو روکا ہے. محرم کا مہینہ شروع ہو چکا اور 10 محرم میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ 10 محرم میں کیا ہے کہ امام حسین کو شہید کیا گیا اور اسی کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں کہ ذہن میں یہ رکھ کے کوئی روزے رکھتا ہے، کوئی اس کے اندر عبادات کرتا ہے. حالانکہ 10 محرم میں اللہ نے بڑے بڑے واقعات پیش کیے ہیں. اب یہ دوسرا واقعہ ہوا. پہلے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو رہی ہے کس کو؟ 10 محرم کو. اور دوسرا واقعہ کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودھی پہاڑ پہ جو ٹھہر رہی ہے تو وہ 10 محرم کا دن ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب تیسرا واقعہ جو ہوا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت فرعون سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو لے کے نکل جا. موسیٰ علیہ السلام جس وقت اپنی قوم کو لے کے نکلتے ہیں تو آگے آ گیا سمندر اور پیچھے کیا کیا؟ فرعون بڑے لشکر کے ساتھ 16 لاکھ فوج ہے اور جناب بڑے روب اور جلال کے ساتھ ہتھیار موجود ہے، گھوڑے اونٹ موجود ہیں اور جناب دل میں خیال ہے کہ موسیٰ اب کیسے بچے گا، موسیٰ کی قوم کیسے بچے گی. قربان جائیں اس رب پہ، اللہ نے کبھی پیغمبر کو اکیلا نہیں چھوڑا. اب آگے دریا، پیچھے فرعون. تو قوم کہنے لگی اے موسیٰ
آپ نے تو ہمیں غرق کر دیا. آگے دریا ہے، پیچھے سمندر ہے. آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے. آگے جاتے ہیں تو سمندر میں گرتے ہیں، پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ یہ فرعون نہیں چھوڑتا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اے میری قوم ڈرو نہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. ہمارا رب ایک ایسے آیت مرزا سے لے کر رہی کہ ان ربی سیہدین، بے شک میرا رب ان قریب مجھے راہ دکھائے گا. اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی اور کہنے کے بعد اللہ نے حکم دیا موسیٰ مار لاٹھی سمندر میں. جیسے لاٹھی ماری، اللہ اکبر، تو میرے رب نے یہ 11 قبیلے تھے تو اللہ نے 11 راستے بنائے. 11 راستے، ایک ایک قبیلے کے لیے راستہ منتخب ہو گیا. اور ایک ایک قبیلہ اور قوم کیسی لاڈلی، جس قوم پہ من اور سلوہ اترا، پکے پکائے کھانے آسمان سے اتر رہے ہیں. پکے پکائے کھانے آسمان سے اتر رہے ہیں اس قوم کے لیے، یہودیت کے لیے. آج تو دین سے دور ہو چکے، لیکن اتنی لاڈلی قوم تھی، اللہ نے ان پر اتنا فضل کیا تھا کہ نبیوں کا سلسلہ ان کے اندر باقاعدہ جاری تھا. لیکن ان ظالموں نے نہ قدری کی، ان ظالموں نے نہ شکری کی، نبیوں کی قدر نہ کی، نبیوں کو شہید کیا. ایک ایک وقت میں 70 انبیاء کو انہوں نے شہید کر دیا. اور آج بھی کیا ہوتا ہے؟ علماء کی مخالفت، زبان کو نہیں روکا جا رہا، زبان کو نہیں روکا جا رہا. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کس کے وارث ہیں؟ نبیوں کے وارث. آپ کا بیٹا، آپ کا بچہ، آپ کا بھائی، آپ کا باپ، آپ کا خاندان، کسی بھی جگہ سے اگر اس کو اللہ نے یہ علم دیا، اللہ کی قسم اس خاندان کے لیے سب سے بڑی سعادت مندی ہے. سب سے بڑی سعادت مندی آپ کے محلے کے اندر ہے. وہ سب سے بڑی سعادت مندی جو قوم کے اوپر ہوتی ہے، وہ کسی عالم کا اس قوم کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور ہمارے زمانے کے چاہیں گے نبی